تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کس طرح امریکہ جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور لیکن اسے ایران کے جو جوہری پروگرام ہے، ایران کا ہے، اس پر کام بند کروا رہا ہے۔ دوسری طرف جو جون میں 2025 میں اس نے اٹیک کیے تھے ایران کے اوپر، جو ہائی تھا 400 کلو گرام کی، تو اس کو بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں اور انٹرنیشنل کنٹریاں ان کو دینے کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، لیکن پروگرام کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے پہلے اس وقت سوشل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح کہا کہ اگر تو ایران ہمارے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کرتا ہے، تو ہم جو اٹیک کرنے والے ہیں اسے ختم کر دیں گے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ جانتا ہے اگر تو وہ ایران کے ساتھ جنگ میں پہنچ گیا تو کوئی علمی کے لیے بہت زیادہ کمزور ہو سکتا ہے، اور چائنا اس نے چور کی طرح بیٹھا ہے۔ چائنا سال کی بات ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر تو جنگ ہوتی ہے تب کس کا فائدہ، اگر جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کو یہ نقصان ہے کہ جو ایران ہے وہ خطے میں نیوکلیئر پاور حاصل کر لے گا۔ تو اس طرح سے جو امریکہ ہے اسے دونوں طرف سے خطرہ ہے، اگر تو جنگ کرتا ہے تب اسے یہ خطرہ ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر پاور بن سکتا ہے، وہ اسرائیل جو اس کا نیوی ہے مڈل ایسٹ میں وہ ایک مضبوط کنٹری نہیں رہے گا، جو فیمس پاور ہے وہ شفٹ ہو جائے گا ایران کے پاس۔ جس طرح آج اسرائیل اس خطے میں اپنی منمانی کرتا ہے، اس طرح سے دوبارہ نہیں کر سکے گا۔ تو اسی وجہ سے ایران مکمل طور پر متحد ہے، کسی بھی صورت پہ ان کے آگے اختیار نہیں ہے۔ اور واضح طور پر ایران کے جو فورن منسٹر ہے عباس اراغچی، انہوں نے کہا کہ اگر تو اس طرح سے سرنڈر کروایا جائے گا تو ہم کسی بھی طرح سے سرنڈر نہیں کریں گے۔ مذاکرات کو انہیں سرنڈر کا نام دیا کہ آپ ہمارے پرشین گلف میں، آپ گلف آف عمان میں اپنا بحری بیڑا لے کر کھڑے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف مذاکرت کریں، مذاکرت کی تحریر سے نہیں ہوں گے، اگر تو آپ کے تمام اپنے جو ملٹری ایسٹس ہیں انہیں اپنے کنٹری میں واپس دے دیتے ہیں، اپنی پالیسی سے دور دے دیتے ہیں، پھر ہم سوچیں گے، پھر ہم بات کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے تیار کرنے کی اسی طرح سے طے کیا گیا تھا۔ پہلے ٹرمپ کی جانب سے یہ ایک بیان دیا گیا کہ آپ مذاکرات کریں، ہم آپ کو ساتھ جنگ نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف سے اٹیک کر دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ملٹری کی جانب سے بالکل اس کا محبت کی مدد سے۔ تو دوسری طرف ایران نے واضح طور پر کہا کہ اور دوسری طرف ایران نے اپنے سرگس ڈرون جو امریکہ کی ملٹری ایسٹس کھڑے ہیں گلف آف عمان میں، ان کی صرف کے لیے ان کی مکمل نگرانی کر رہے ہیں باقاعدہ، اور یہ امریکی بھی جانتے ہیں کہ ان کی نگرانی اس وقت ہو رہی ہے، اور لیکن امریکی ہچکچاہٹ محسوس اٹیک کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر تو اٹیک کیا تو یہ لمبا ہے، پھر پروسیس شروع ہو سکتا ہے، بہت زیادہ فال کر جائے گا۔ اور دوسرے کنٹری جو اس وقت یورپ ہے، وہ جتنے بھی خطے میں دنیا میں جتنے بھی ایئر بیسز ہیں، یہ تب سب کے سب جو کنٹری ہیں اس وقت امریکہ کو بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک صرف ٹائم کا انتظار ہے۔ ایک ٹائم آئے گا 5 سال لگیں گے، 4 سال لگیں گے، اس طرح ہی پیرس پاور شفٹ ہوگا چائنا کے بعد، ایک بات کے چائنا کی گود میں بیٹھے کے بعد ہے اس طرح سے مدد کیا ہے۔ برٹش پاور کی سپر پاور کے ساتھ بھی اسی طرح سے بیلنس پاور شفٹ ہوا تھا، جتنے بھی کنٹری تھے انہوں نے اپنی سائڈ چینج کر دی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا امریکہ باقی مدد کرنے کو بچانے کے لیے اس خطے میں کیا واقعی ایران پر اٹیک کرے گا، یا اپنے جو اس کے مسائل ہیں وہ واپس لے دے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام۔